السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں مفتی عثمان اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرے ساتھ ہیں مفتی عبید شریف صاحب۔ ناظرین، جس ٹاپک پر آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے بہت ساری چیزوں میں سہولت دی ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں معذور افراد کے لیے اسلام کی کیا تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ ہم مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے اندر آسانیاں ہیں۔ جیسے آدمی کمزور ہوتا ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے بواسیر کا مرض ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، ورنہ بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1066۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو یہ آسانیاں جو ہے اسلام نے رکھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ہم نے یہ بات جان لی کہ اسلام نے معذور لوگوں کے لیے سہولتیں دی ہیں، تو آگے ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ مفتی صاحب آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کی کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کرسیاں جو ہوتی ہیں عموماً 4 طرح کی کرسیاں ہیں، جس میں 3 طرح کی کرسیوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی کرسی دیکھیں آپ، جو ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بیک سپورٹ ہے اور ہینڈلز وغیرہ نہیں ہے اس کے، تو آپ پیچھے سے ٹیک لے کر سہارا لے کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا ٹیبل ہوتا ہے ایسا جس میں نہ بیک سپورٹ ہے نہ ہینڈلز ہے، اس پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تیسری کرسی ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کرسی پر بیک سپورٹ بھی ہے اور یہ ہینڈلز بھی ہے جس کے اوپر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، تو ایسی کرسی پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی کرسیاں ہوئی جس کے اوپر نماز پڑھ سکتے۔ چوتھی کرسی وہ ہے جس کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کرسی ہے کہ جس میں سامنے تخت بنا ہوا ہوتا ہے، جس کے اوپر رکوع اور سجدے میں ہاتھ رکھ کر لوگ اس کے اوپر رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں آپ ایسے سجدہ کرتے ہیں تو یہ منع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے، وہ صحابی عذر کی بنیاد پر تکیہ رکھ کر سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ طاقت ہو تو زمین پر سجدہ کرو اور طاقت نہیں ہو تو اشارے سے سجدہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ کرو۔ اعلاء السنن والیوم نمبر 7 پیج نمبر 178۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی چیز کے اوپر سجدہ مت کرو، اگر کر سکتے ہو تو زمین پر کرو، ورنہ اشارے سے جھک کر سجدہ کرو۔ صاحب، اگلا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہو؟ کرسی رکھنے کا طریقہ، اس کے اندر 2 لحاظ کرنا ضروری ہے، 2 طرح کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ صف میں کرسی جو رکھی جائے گی، اس کے جو پیچھے کے پیر ہیں وہ صف کے ختم پر ہو۔ بعض لوگ اس کو غلط رکھتے ہیں، جیسے آپ رکھیں 2 پیر آگے 2 پیر پیچھے کے صف میں، تو ایسا طریقہ غلط ہے۔ طریقہ صحیح کیا ہے کہ آپ رکھیں گے جہاں لوگوں کی ایڑیاں رکھی جاتی ہیں، نماز پڑھنے والے صف میں اگر کھڑے ہوں تو ایڑیاں جہاں ہوتی ہیں پیچھے کے پیر وہاں رکھے، تاکہ بیٹھنے والا جب بیٹھے تو اس کی سرین لوگوں کے صف کے برابر ہو جائے۔ دوسری رعایت ضروری ہے کہ صف میں جو کرسی رکھی جائے گی وہ رائٹ یا لیفٹ کے کارنر پہ رکھی جائے گی، یعنی جہاں پر 20 لوگوں کی صف ہے مثال کے طور پر، تو لاسٹ جو ہے صف کے اینڈنگ پر یہ کرسیاں رکھی جائے گی تاکہ یہ صف میں خلل نہ ہو، بیچ میں گیپ نہ آئے۔ ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ، مطلب بعض لوگوں کو عذر ہوتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ بلا عذر بلا وجہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لی ہے۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں؟ 4 صورتیں فقہاء نے لکھی ہے
کہ جس میں آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا معذور ہو کہ وہ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہو، نہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہو، تو ویسا آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ قیام تو کر سکتا لیکن رکوع اور سجدہ زمین پر بیٹھ کر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ قیام اس سے ساقط ہو جائے گا، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی قیام کر سکتا ہے اور زمین پہ بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد اٹھنے کی طاقت نہیں اس کے اندر، اس کو سہارا دے کر اٹھانا پڑتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی بھی عذر کی بنیاد پر وہ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، نہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ صرف تھوڑی سی تھکن کی وجہ سے، تھوڑے سے کمر درد کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسے پڑھے ہوں تو ان کو نمازیں دہرانا پڑے گی۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں، تو ہم ہمارے ناظرین کو کرسی پر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ کر صحیح طور پر نماز پڑھنا سیکھ جان لیں اور اس اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں آپ، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس میں 4 ہی چیزیں سمجھنی ہیں آپ کو۔ پہلے جو شکل سمجھنی ہے وہ قیام کا طریقہ۔ کرسی پر جو قیام کریں گے یہ ایسے ہی بیٹھ کر ہاتھ ایسے باندھ لیں گے جیسے انہوں نے باندھے ہیں، تو یہ قیام ہو جائے گا، یعنی کھڑے ہوئے ہیں، اب قرات کریں گے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے، دوسرا عمل ہے، رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یہاں رکھیں گے اور تھوڑا سا جھکیں گے، یہ رکوع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سیدھا بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے پھر سجدے میں جائیں گے، ہاتھ یہیں رہیں گے اور رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے، یہ سجدہ ہو گیا۔ رکوع اور سجدے میں ہاتھ یہی ہے، اس کے بعد بیٹھ جائیں، سیدھے ہو جائیں گے، یہ قیام ہے، یہ قاعدہ ہے، یعنی آخری رکعت میں بیٹھ کے جو تشہد وغیرہ پڑھتے یہ شکل بھی ایسے ہی۔ تینوں صورتوں میں ہاتھ یہی رہیں گے، ہاتھ ہوا میں نہیں رہیں گے۔ بعض لوگ رکوع اور سجدے میں ہاتھ ایسے ہوا میں کر دیتے ہیں، یا تو اتنی اوپر کرتے ہیں یا نیچے کر کے ایسے کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ تھوڑا سا سہارا دے کر ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں، تو یہ ساری شکلیں غلط ہیں۔ رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں ہاتھ جو ہے پیچھے ہی رہیں گے، ایسے ہی رکھنا ہے۔ یہ پورا پریکٹیکل طریقہ ہے جو پوری نماز ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 4 باتیں اہم جانی۔ نمبر 1 کہ کس طرح کی کرسی پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہو۔ نمبر 3 کن صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 نماز پڑھنے کا، یعنی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ ہم نے جان لیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے دیکھیں گے، اور جو لوگ ان جیسے مسائل میں کنفیوز ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کی جا سکے، ان تک یہ ویڈیو ضرور آپ شیئر کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی اس طرح کی ویڈیو کو پریکٹیکل دیکھ کر نماز پڑھنا ان کا صحیح ہو جائے، اور جو نمازیں آگے وہ پڑھیں وہ صحیح انداز میں پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔